السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ میرے بعد بھی نبوت کا دعویٰ کرنے والے بہت سارے نبی پیدا ہوں گے، لیکن میں آخری نبی ہوں، خاتم الانبیاء ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق بہت سارے نبی پیدا ہوئے، بہت سارے انسانوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جن میں سے ایک مسیلمہ کذاب تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس نے کس طرح نبوت کا دعویٰ کیا اور اسے کس طرح کیفر کردار تک پہنچایا گیا، اسی کے حالات اس ویڈیو میں بتائے جائیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو پر بنے رہے اور چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ حاضر خدمت ہے مسیلمہ کذاب۔ یہ شخص کذاب یمامہ کے لقب سے بھی مشہور ہوا۔ اس کی خود ساختہ نبوت کا فتنہ کافی عرصے تک رہا، جس کو بڑے بڑے صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر جڑ سے اکھاڑ دیا۔ جس وقت اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ ہو چکی تھی۔ مسیلمہ کی دربار نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضری۔ مسیلمہ نے اور وفود کی طرح وفد بنی حنیفہ کے ساتھ آستانہ نبوی پر حاضر ہو کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، مگر ساتھ ہی یہ درخواست تو بھی دی کہ حضور اسے اپنا جانشین مقرر فرما دے۔ اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کھجور کی ایک ٹہنی رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا، اے مسیلمہ، اگر تم امر خلافت میں مجھ سے یہ شاخ خرما بھی طلب کرو تو میں دینے کو تیار نہیں، مگر بعض صحیح روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کی اور کہا تھا کہ اگر آپ مجھے اپنا جانشین متعین فرمائے یا اپنی نبوت میں شریک کرے تو میں بھی بیعت کرتا ہوں، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جواب سے وہ مایوس ہو کر چلا گیا۔ دعوی نبوت کا آغاز۔ مسیلمہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جواب سن کر یمامہ واپس آیا اور اہل یمامہ کو یقین دلایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اپنی نبوت میں شریک کر لیا ہے، اور اس نے اپنی من گھڑت وحی اور الہام کے افسانے سنا کر لوگوں کو اپنا ہم نوالا اور معتقد بنانا شروع کر دیا۔ اس پر متضاد یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسیلمہ کے دعوی نبوت اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی خبر سن کر اس کے ہی قبیلے کے ایک ممتاز رکن کو، جو نہار کے نام سے مشہور تھا، یمامہ روانہ فرمایا کہ مسیلمہ کو سمجھا بجھا کر راہ راستوں پر لائے، مگر اس شخص نے یمامہ پہنچ کر الٹا مسیلمہ کا اثر قبول کر لیا اور لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ مسیلمہ میری نبوت میں شریک ہے۔ نہار کے اس بیان سے لوگوں کی عقیدت مستحکم ہو گئی اور کثرت سے لوگ اس کی نبوت پر ایمان لانے لگے۔ نہار نے مسیلمہ کی جھوٹی نبوت کو مقبول بنانے اور مشتہر کرنے میں وہی کردار ادا کیا جو حکیم نور الدین نے قادیانی غلام احمد کذاب کی خود ساختہ نبوت کو عوام میں پھیلانے کے لیے کیا۔ حضرت سید المرسلین کے نام مسیلمہ کا مکتوب اور اس کا جواب۔ ہر طرف سے اپنے ہم نواؤں کی کثرت اور عقیدت دیکھ کر مسیلمہ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ وہ واقعی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت میں شریک ہے۔ چنانچہ اس نے کمال جسارت سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خط لکھا۔ خط کا مضمون یہ تھا، مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد الرسول اللہ کے نام معلوم ہو کہ میں امر نبوت میں آپ کا شریک کار ہوں۔ عرب کی سرزمین نصف آپ کی ہے اور نصف میری، لیکن قریش کی قوم ذاتی اور ناانصافی کر رہی ہے۔ یہ خط 2 قاصدوں کے ہاتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قاصد سے پوچھا، تمہارا مسیلمہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ہمارا سچا نبی کہتا ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر قاصد کا قتل جائز ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کرا دیتا۔ اس دن سے دنیا بھر میں یہ اصول مسلم اور زبان عزت خاص و عام ہو گیا کہ قاصد کا قتل جائز نہیں۔
حضرت صادق و مصدوق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسیلمہ کو جواب میں لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جانب محمد الرسول اللہ بنام مسیلمہ کذاب، سلام اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے، اس کے بعد معلوم ہو کہ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے، اور عاقبت کی کامیابی متقیوں کے لیے ہے۔ مسیلمہ کی خود ساختہ شریعت اور معجزات۔ لوگوں کو اپنے دین اور جھوٹی نبوت کی طرف راغب کرنے کے لیے ضروری تھا کہ محمدی شریعت کے مقابل ایسی شریعت گھڑی جائے جو لوگوں کے نفسانی خواہشات کے مطابق ہو، تاکہ عوام کی اکثریت اس کی نبوت پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ اس نے ایک ایسے عامیانہ اور رندانہ مسلک کی بنیاد ڈالی جو عین انسان کے نفس امارہ کی خواہشات کے مطابق تھی۔ چنانچہ اس نے شراب حلال کر دی، زنا کو مباح کر دیا، نکاح بغیر گواہوں کے جائز کر دیا، ختنہ کرنا حرام قرار پایا، ماہ رمضان کے روزے اڑا دیے، فجر اور عشاء کی نماز معاف کر دی، قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں، سنت ختم، صرف فرض و نماز پڑھی جائے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی خرافات اس نے اپنی خود ساختہ شریعت میں جاری کی۔ چونکہ یہ سب باتیں انسانی نفس امارہ کے عین مطابق تھی، اس لیے عوام الناس چوک در چوک اس پر ایمان لانے لگے، اور راحت پسند اور عیاش طبیعت لوگوں کو ہوس راتیوں اور نشاط فرمائیوں کا اچھا موقع مل گیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ہر طرف فواہشات اور عیش کوشی کے سرارے بلند ہونے لگے، اور پورا علاقہ فسق و فجور کا گہوارہ بن گیا۔ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو دنیاوی حیثیت سے کتنا ہی عروج کیوں نہ حاصل ہو جائے، مگر دینی عزت و عظمت ان کو کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مسیلمہ کے لیے اس طرح ظاہر کیا تھا کہ جس کام کا وہ اپنی عظمت دکھانے کے لیے ارادہ کرتا یا دعا کرتا، معاملہ بالکل اس کے برعکس ہو جاتا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص کے باغات کی شادابی کی دعا کی تو درخت تو بالکل سوکھ گیا۔ کنویں کا پانی بڑھنے کے لیے حضور علیہ تحیہ و سلام کی طرح مسیلمہ نے اپنا آب دہن ڈالا تو کنویں کا پانی اور نیچے چلا گیا اور کنواں سوکھ گیا۔ بچوں کے سر پر برکت کے لیے ہاتھ پھیرا تو بچے گنجے ہو گئے۔ ایک آشوب چشم پر اپنا لوہاب دہن لگایا تو وہ بالکل اندھا ہو گیا۔ شیردار بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا تو اس کا سارا دودھ خشک ہو گیا اور تھن سکڑ گئے، اور اسی قسم کے بہت سارے واقعات مسیلمہ کی ذات میں پیش آئے۔ مسیلمہ کذاب سے مسلمانوں کی جنگ اور اس کی فتح۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 11 لشکر ترتیب دیے تھے، اس میں ایک دستہ حضرت اکرمہ بن ابو جہل کی قیادت میں مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے یمامہ روانہ فرمایا تھا، اور ان کی مدد کے لیے حضرت شرجیل بن حسنہ کو کچھ فوج کے ساتھ ان کے پیچھے روانہ کر دیا تھا، اور اکرمہ کو حکم دیا تھا کہ جب تک شرجیل تم سے نہ آ ملے حملہ نہ کرنا، مگر حضرت اکرمہ نے جوش جہاد میں حالات کا جائزہ لیے بغیر اور حضرت شرجیل کی آمد سے پہلے ہی مسیلمہ پر حملہ کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت اکرمہ کو شکست ہوئی اور مسیلمہ کا لشکر فتح کے شادیانے بجاتا ہوا واپس ہو گیا۔ حضرت شرجیل کو جب اس شکست کی خبر ملی تو وہ جہاں تھے وہی ٹھہر گئے، اور امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر امیر المومنین نے حضرت خالد بن ولید کو مسیلمہ کے خلاف معرکہ آرا ہونے کا حکم دیا، اور ایک لشکر ان کے لیے ترتیب دیا، جس میں مہاجرین پر حضرت ابو حذیفہ اور حضرت زید بن خطاب، اور انصار پر حضرت ثابت بن قیس اور حضرت برا بن عازب کو امیر مقرر کیا۔ حضرت شرجیل کو حکم دیا کہ وہ حضرت خالد کے لشکر سے آ کر مل جائے۔ حضرت خالد نہایت سرعت سے مدینہ سے نکل کر یمامہ کی طرف بڑھے، جہاں مسیلمہ کا 40,000 آدمیوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، اور مسلمان سب ملا کر 13,000 کی تعداد میں تھے، جن میں بہت سے اصحاب بدر میں شریک تھے۔ جب مسیلمہ کو معلوم ہوا کہ حضرت خالد اس کی سرکوبی کے لیے مدینہ سے چل پڑے ہیں، تو وہ خود بھی اپنا لشکر لے کر نکلا اور اقربہ کے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا۔ مسیلمہ کے سردار مجاعہ کی گرفتاری۔ مسیلمہ کی طرف سے مجاعہ بن مرارہ ایک الگ لشکر جمع کر کے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلا۔
لیکن اس سے پہلے کہ وہ مسیلمہ کے لشکر سے ملے، حضرت شرجیل بن حسنہ سے جو حضرت خالد کے لشکر کے مقدمۃ الجیش پر مقرر تھے مدبھیڑ ہو گئی۔ حضرت شرجیل نے اس کے سارے لشکر کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا اور مجاعہ کو زندہ گرفتار کر کے حضرت خالد کے سامنے پیش کیا، جس کو انہوں نے اپنے خیمے میں بند کر دیا۔ حق و باطل کا ٹکراؤ۔ اس واقعے کے بعد حضرت خالد بھی اقربہ کے مقام پر پہنچ کر مسیلمہ کے لشکر کے سامنے ڈیرے ڈال دیے اور جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ دوسرے دن دونوں لشکر آمنے سامنے صف آرا ہوئے۔ مسیلمہ کے لشکر میں 40,000 اور مسلمان لشکر 13,000 نفوس پر مشتمل تھا۔ حضرت خالد نے اتمام حجت کے لیے مسیلمہ اور اس کے لشکر کو دین حق کی دعوت دی۔ دوسرے صحابہ کرام نے بھی وعظ و نصیحت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر مسیلمہ اور اس کے لشکر پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ چنانچہ جنگ کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے مسیلمہ کے سردار نہار نے لشکر سے نکل کر مبازرت طلب کی۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت زید بن خطاب حضرت عمر کے بھائی نکلے اور بڑی پامردی سے مقابلہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اب گھنسان کا رن پڑ گیا اور دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرا گئے اور ایسا قتال ہوا کہ چشم فلک نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ حضرت خالد کے حکم سے مسلمانوں نے پیچھے ہٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ مسیلمہ کی فوج حضرت خالد کے خیمے تک داخل ہو گئی، جہاں مجاعہ کو حضرت خالد قید کر کے اپنی بیوی کی نگرانی میں دے گئے تھے۔ فوجیوں نے حضرت خالد کی بیوی کو قتل کرنا چاہا، مگر مجاعہ نے ان کو منع کیا اور کہا، اگر مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو پھر تمہاری عورتوں اور بچوں کی بھی خیر نہیں ہوگی۔ اس پر فوجی انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اب مسیلمہ کے لشکریوں کے دل بڑھ چکے تھے اور وہ اپنی کثرت تعداد کی وجہ سے مسلمانوں پر بھاری نظر آتے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت ابو حذیفہ، حضرت ثابت بن قیس اور حضرت زید بن خطاب نے زبردست و قتال کیا اور کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ ثابت بن قیس دشمن کے قلب و لشکر میں جا گھسے اور داد و شجاعت دے کر جام شہادت نوش کیا۔ حضرت زید بن خطاب نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا، ارے ارباب ایمان میں نے مسیلمہ کے سردار نہار کو جہنم واصل کیا ہے، اب یا تو اس جھوٹے نبی کو قتل کروں یا خود اپنی جان دے دوں گا۔ یہ کہہ کر دشمنوں پر جھپٹ پڑے اور بہت سو کو موت سے ہمکنار کر کے خود بھی دین محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نثار ہو گئے۔ حضرت خالد نے جب یہ دیکھا کہ مسیلمہ کی فوج پر اپنی عددی کثرت کی بنا پر کسی تھکاوٹ کے آثار ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے ہیں اور مسلمانوں کا پلہ کبھی ہلکا ہوتا ہے کبھی بھاری، تو انہوں نے مسیلمہ کے بڑے بڑے سرداروں اور بہادروں کو للکارا اور اپنے مقابلے کے لیے انہیں تیش دلایا۔ چنانچہ بڑے بڑے سورما فوج سے نکل کر حضرت خالد سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے نکلے، مگر جو مقابلے کے لیے آتا وہ زندہ بچ کر نہیں جاتا۔ حضرت خالد بن ولید نے تنہا مسیلمی لشکر کے بہت سے نامی گرامی بہادروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ دیکھ کر مسیلمی فوج میں ہلچل سی مچ گئی۔ اب حضرت خالد نے مسیلمہ کو پکارا اور دوبارہ اسلام لانے کی دعوت دی۔ اس نے پھر یہ مطالبہ نامنظور کر دیا۔ حضرت خالد گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس کی طرف لپکے، مگر وہ ترہ دے کر دور نکل گیا اور ایک قلعہ نما باغ میں پناہ لی، جہاں اس کا لشکر بھی آ کر اس سے مل گیا۔ مسیلمی لشکر باغ میں قلعہ بند اور بڑا بن مالک کی جانبازی۔ یہ ایک وسیع و عریض قلعہ نما باغ تھا جس کے بڑے بڑے دروازے تھے۔ مسیلمہ اس باغ میں اپنے لشکر کے ساتھ قلعہ بند ہو گیا اور دروازہ مضبوطی سے بند کر لیا۔ اس باغ میں جانے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت برا بن مالک نے حضرت خالد سے کہا کہ یہ لوگ قلعہ بند ہو گئے ہیں، ان کو سستانے کا موقع دیے بغیر ان پر حملہ جاری رکھنا چاہیے۔ اس کی ایک ہی ترکیب ہے کہ آپ مجھے دروازے کے قریب لے جا کر باغ کے اندر پھینک دیں، میں اندر جا کر دروازہ کھول دوں گا۔ حضرت خالد نے کہا، ہم تمہیں دشمن کے ہاتھوں میں نہیں دیکھ سکتے۔ جب برا بن مالک نے بہت اصرار کیا تو ان کو دیوار پر کسی طرح چڑھا دیا گیا۔ وہ فوراً اندر کود گئے اور باغ کے دروازے پر کھڑے ہوئے سینکڑوں پہرے دار فوجیوں پر ٹوٹ پڑے اور نہایت بہادری کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھنے لگے اور سب کو مارتے کاٹتے آخر کر دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت خالد لشکر لیے ہوئے دروازہ کھلنے کے منتظر تھے، فوراً دشمنوں پر ٹوٹ پڑے
اور پھر تو اس قدر و گھمسان کا رنگ پڑا کہ کسی کو کسی کی خبر نہ رہی اور مسلمان بھیڑ بکری کی طرح مرتدین کو ذبح کرنے لگے۔ لشکر اسلام کی فتح اور مسیلمہ کذاب کا خاتمہ۔ جب مسیلمہ نے مسلمانوں کا جوش و خروش اور اپنی فوجوں میں کچھ شکستوں کے آثار دیکھے تو اپنے خاص دستے کو لے کر میدان جنگ میں کود پڑا۔ حضرت حمزہ کے قاتل وحشی نے، جو اب مسلمان ہو چکے تھے اور مسلمانوں کے لشکر کے سپاہی تھے، اس کو دیکھ لیا اور اپنا مشہور نیزہ پوری قوت سے مسیلمہ پر پھینکا، جس کی ضرب و کاری لگی اور مسیلمہ زمین پر گر گیا۔ قریب ہی ایک انصاری نے اس کو تلوار ماری اور سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا دیا۔ مسیلمہ کے مرتے ہی اس کی پوری فوج میں ابتری پھیل گئی اور مسلمانوں نے بھی بے دریغ ان کو قتل کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مسیلمہ کے 40,000 کے لشکر میں سے تقریباً 21,000 موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ مسلمانوں کے صرف وہ 660 آدمی شہید ہوئے، جس میں بڑے بڑے صحابہ بھی تھے۔ مسیلمہ کی موت کے بعد اس کا قبیلہ بنی حنیفہ سندھ کو دل سے دوبارہ اسلام میں داخل ہو گیا اور ان کا ایک وفد امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں گیا، جہاں ان کی تکریم کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے بیٹے عبداللہ پر عتاب۔ اس معرکے میں حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر بھی شریک تھے۔ جب وہ واپس مدینہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، یہ کیا بات ہے کہ تمہارا چچا زید بن خطاب تو جنگ میں شہید ہو جائے اور تم زندہ رہو؟ تم زید سے پہلے کیوں نہ شہید ہوئے؟ کیا تمہیں شہادت کا شوق نہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے عرض کیا، اے والد محترم، چچا صاحب اور میں دونوں نے حق تعالی سے شہادت کی درخواست تو کی تھی، ان کی دعا قبول ہو گئی، لیکن میں اس سعادت سے محروم رہا، حالانکہ میں نے چچا کی طرح جان کی پرواہ کیے بغیر مرتدین سے جنگ کی تھی۔ دوستو، یہ تھا مسیلمہ کذاب کا عبرت ناک انجام اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے بیٹے کو تنبیہ۔ اللہ اللہ، کیسے لوگ تھے وہ۔ اگر آپ کو واقعہ اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔